اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آن لائن درس نظامی کا پلیٹ فارم ان تمام بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بچیوں کے لیے ایک بہترین تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جو گھر بیٹھے یا اپنے کاموں پر جانے کے باوجود گھر واپس آ کر درس نظامی سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج پہلا سبق ہے، کتاب کا نام ہے الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم عربی سیکھیں گے۔ آج کی باقاعدہ کلاس شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کے سبق میں ہم 4 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، اس میں اشارہ کا تعارف اور تعریف اور اس کی پہلی قسم۔ نمبر 2، مشار الیہ کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر کریں گے۔ نمبر 3، کچھ چیزوں کے عربی میں نام بتائے جائیں گے۔ نمبر 4، اس میں موصول اور اس میں اشارہ کے ذریعے سوال کرنے کا طریقہ اور جواب دینے کا طریقہ، اور اس کے بارے میں اس میں موصول کی تعریف بھی اور اس کا تعارف بھی آج کے سبق میں شامل ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ کتاب، اردو میں بھی کتاب کو کتاب کہتے ہیں، عربی میں بھی کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ قلم، یہ جناب دونوں زبانوں میں ایک ہی کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اردو میں بھی قلم اور عربی میں بھی قلم۔ آگے جی ھذا، ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ قریب ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے یہ۔ اس میں اشارہ کی تعریف لکھ لیجئے۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشار الیہ۔ یہاں پر ھذا اس میں اشارہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کتاباً مشار الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ھذا کتاب یا ھذا کتابن دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں اشارہ کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ برائے بعید۔ تو اس میں اشارہ قریب جو ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں اشارہ قریب برائے مذکر، اس میں اشارہ قریب برائے مؤنث۔ تو یہ جو ھذا ہے یہ اس میں اشارہ قریب برائے واحد مذکر ہے، اور اس میں اشارہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم صرف اور صرف اس میں اشارہ قریب برائے واحد مذکر یہی سیکھیں گے، ھذا کے بارے میں ہی سیکھیں گے۔ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے، یا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا ورق، یہ ورق ہے۔ ھذا ورق، یہ ورق ہے۔ آئیے آپ جو ہیں وہ سوال کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اب ما کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ ما کیا ہے، تو ما اس میں موصول برائے غیر ذوی العقول، یعنی جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، ان چیزوں کے بارے میں ما سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس میں موصول کی تعریف کیا ہے؟ اس میں موصول ایسا اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے آپ ماں کہہ دیں تو ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، لیکن اس کے ذریعے پورا مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پوچھ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر سوال پوچھنا ہو تو اس میں موصول کے ساتھ پورا جملہ نہیں بلکہ ایک ہی کلمہ، یعنی اس میں اشارہ یا کسی اور کلمہ کا ملا دینا کافی ہوتا ہے۔
جیسے ما ہاذا یہ کیا ہے، تو یہ سوال کیا جا رہا ہے اور آگے جواب کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، یعنی ما ہاذا یہ مذکر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ یہ مذکر چیز کیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا کتاب یہ کتاب ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا کرسی یہ کرسی ہے، ہاذا کرسی یہ کرسی ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا مکتب یہ میز ہے یا ڈیسک ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا باب یہ دروازہ ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا شباک یہ کھڑکی ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا جدار یہ دیوار ہے، ہاذا طالب یہ طالب علم ہے، ہاذا استاذ یہ استاذ ہے، ہاذا خادم یہ نوکر ہے۔ اور دیکھیں اب من کے ذریعے سوال ہوگا، من ہاذا یہ کون ہے، ٹھیک ہے، پہلا تھا یہ کیا ہے، اب یہ ہے یہ کون ہے، اور یاد رکھیں ما اسم موصول برائے غیر ذوی العقول ہے اور من اسم موصول برائے ذوی العقول ہے، جن کے اندر عقل ہوتی ہے ان کے بارے میں سوال ہو تو من کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں من ہاذا یہ کون ہے، من ہاذا یہ کون ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے ہاذا طالب یہ طالب علم ہے، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا استاذ یہ استاد ہے، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا خادم یہ نوکر ہے، غلام ہے، خادم ہے، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا رجل یہ مرد ہے، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا ولد یہ بیٹا ہے، ہاذا سعید یہ سعید ہے، ہاذا محمود یہ محمود ہے، ہاذا حامد یہ حامد ہے۔ اب آئیے مشق سیکھ لیتے ہیں۔ مشق میں عزیز طلباء و طالبات آپ نے خود کام کرنا ہے، میں صرف مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں، طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ نے پھر میرے واٹس ایپ کے نمبر پر اپنی نوٹ بکس پر کام کر کے مجھے بھیجنا ہے، اس کی تصویر نکال کے میرے واٹس ایپ نمبر بھیجنا ہے۔ جو میرے پاس ریگولر آن لائن پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے، اور جو نہیں پڑھ رہے وہ خود سے اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے کسی بھائی کو، بہن کو، اپنے کسی معلم کو، استاد کو دکھا سکتے ہیں۔ میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، جو ہے وہ وہاں سے آپ لکھ لیجئے۔ اچھا مشق ہے جی، تمرین کہتے ہیں مشق کو۔ سوال نمبر 1 ہے، ان الفاظ کو ہاذا کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ کرسی، عمود کہتے ہیں جی ستون کو، سقفن کہتے ہیں چھت کو، کأسن پیالہ، ورق تلمیذ شاگرد، خادم نوکر، معلم استاذ، یوسف حارس کہتے ہیں محافظ کو، جیسے ہاذا کرسی وغیرہ، یہ انہوں نے سکھایا۔ سوال نمبر 2 ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ پینسل ہے، قلم الرصاص یعنی صاد الف صاد، قلم الرصاص کہتے ہیں پینسل کو، اور مطلق قلم کو کہتے ہیں قلم۔ یہ کھڑکی ہے، کھڑکی آپ پیچھے کے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کھڑکی کے لیے کون سا لفظ پڑھا تھا، وہ آپ یاد کر لیں۔ یہ دیوار ہے، اس کے لیے بھی آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ یہ ستون ہے، یہ اوپر ہم مشق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ لڑکا ہے، ولد بھی کہتے ہیں لڑکے کو، ولد ہی لکھیں آپ جی، ہاذا ولد۔ یہ مرد ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ باپ ہے، والدن بھی کہتے ہیں باپ کو، اور ابن بھی کہتے ہیں، ہاذا ابن یہ جناب باپ ہے، ہاذا والدن یہ باپ ہے۔ یہ سعید ہے، یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ مدرس ہے، معلم کا لفظ استعمال کریں گے آپ۔ یہ عالم ہے، عالم کا لفظ آپ استعمال کریں گے۔ آگے عربی قواعد یعنی گرامر کی چند اصطلاحیں آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا کتاب۔ مذکر نر کو کہتے ہیں، جیسے رجل مرد، فرس گھوڑا، حجر یہ پتھر کو کہتے ہیں، ماء پانی کو کہتے ہیں۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور مفرد مذکر یعنی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ نزدیک ہو، جیسے ہاذا کتاب ہم نے آپ کو سکھایا ہے کہ ہاذا اس میں اشارہ برائے مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما
اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اسم موصول برائے غیر ذوی العقول ہے۔ من، اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ہم نے آپ کو سکھایا ہے کہ یہ اسم موصول ہے برائے ذوی العقول۔ آخر میں آپ کو الفاظ کے معنی بتا رہے ہیں، یہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز کا میں یہاں پہ اظہار کروں گا کہ مکتبن جو ہے یہ مدرسے کو بھی کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یعنی مدرسہ تعلیم گاہ کو بھی مکتب کہتے ہیں، اور میز یا ڈیسک کو بھی مکتب کہتے ہیں۔ آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے کہ اس میں اشارہ کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ دوسرا سوال ہے مشارن الیہ کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ تیسرا سوال ہے کہ اس میں موصول برائے غیر ذوی العقول اور اس میں موصول برائے ذوی العقول کون کون سے ہیں، اور ان دونوں کی تعریفیں کریں۔ بلکہ ایک ہی تعریف کریں گے تو دونوں کی تعریف ہو جائے گی، اس میں موصول کی تعریف کریں گے تو وہ ہو جائے گی، اور ان کی مثالیں بھی لکھیں۔ اور جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں انہیں آپ نے یاد کرنا ہے، سبق بہترین انداز میں آپ نے یاد کرنا ہے، ازبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور شاہ کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔